السلام علیکم۔ مسلمانوں نے ایجپٹ کو کس طرح فتح کیا، اس کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح مسلمانوں نے عمر ابن العاص کی لیڈرشپ میں ایجپٹ کو فتح کیا اور 642 تک انہوں نے پورے ایجپٹ کو فتح کیا، اور وہاں پر جو رومن امپائر کی ملٹری تھی تو ان کو بھی انہوں نے شکست دی۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 642 سے پہلے یہاں پر نہ اسلام تھا اور نہ مسلمانوں کا کوئی نام و نشان تھا، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر گریکس تھے، یہاں پر زیادہ تر جیوش تھے، یہاں پر کوپٹک جو کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ تو یہ لوگ زیادہ تر یہاں پر ایجپٹ میں، جسے ہم مصر کہتے ہیں، تو یہ لوگ یہاں پر پاپولیٹڈ تھے۔ مسلمان وہ مسلمان تھے یہاں پر جو کہ پرماننٹ یہاں پر سیٹلڈ تو نہیں تھے، لیکن وہ تجارت کے سلسلے میں یہاں پر آتے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جو عمر ابن العاص تھا، تو انہوں نے اس ایریا کو کیوں فتح کیا؟ کیونکہ ان کو اس پوری ایریا کے بارے میں پوری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایریا اگر ہم اسے فتح کریں گے تو یہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی مسلمانوں کے لیے ایک اچھی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی مسلمانوں کے لیے ایک اچھی جگہ ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہاں پر ایگریکلچر کافی مشہور تھا۔ تو ان دو ریزنز کی وجہ سے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا وہ وزٹ کر رہے تھے، تو اس وزٹ کے دوران عمر ابن العاص نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں انہوں نے ان کو ایجپٹ کے بارے میں بتایا، جس کے بعد انہوں نے اس کو فتح کیا۔ اچھا، آج جو ایجپٹ ہے تو وہ زیادہ تر یہاں پر مسلمان ہے۔ میجورٹی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ تر مسلمان ہے، زیادہ تر عرب ہے۔ تو 642 سے پہلے یہاں پر مسلمان نہیں تھے، لیکن 642 کے بعد جب مسلمانوں نے اس ایریا کو فتح کیا تو یہاں پر پھر ایک گریجول ٹرانزیشن ہوئی مسلمانوں کی۔ تو لہٰذا آج یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور یہاں پر جو ان کا مذہب ہے تو وہ ہے اسلام۔ لیکن 642 سے پہلے یہاں پر اسلام کا کوئی نام و نشان ہی موجود نہیں تھا۔ اچھا، آج کی ایجپٹ کی اگر بات کی جائے، جو کہ مسلمانوں کی ایک کنٹری ہے اور کافی ایک فیمس کنٹری ہے، جس کی ایک بہت رچ ہسٹری ہے، اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے کائرو، جسے ہم دارالخلافہ کہتے ہیں۔ مطلب جس طرح پاکستان میں اسلام آباد ہے، تو ایجپٹ کا جو دارالحکومت ہے تو وہ ہے کائرو۔ جب آپ ایجپٹ جائیں گے تو وہاں پر اگر آپ کائرو وزٹ کریں گے تو آپ کو دو قسم کے کائرو ملیں گے، ایک ہے نیو کائرو اور ایک ہے اولڈ کائرو۔ اچھا، جو نیو کائرو ہے تو وہ تو پھر بعد میں اسٹیبلش ہوئی، جب فاطمائٹ ڈائنیسٹی یہاں پر رول کر رہی تھی، جو کہ مسلمانوں کی ایک ڈائنیسٹی تھی، جو کہ شیعہ مذہب سے شیعہ جو فرقہ ہے مسلمانوں کا، اس سے ان کا تعلق تھا، جو کہ پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جو نیو کائرو ہے اس کو پھر انہوں نے ڈیولپ کیا تھا، لیکن وہاں پر آپ کو ایک اولڈ کائرو بھی ملے گا۔ جو اولڈ کائرو ہے تو اسے اس وقت کہا جاتا تھا فسطاط، اور اس کو اسٹیبلش کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں عمر ابن العاص نے، جب مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کیا۔ اچھا، جب مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کیا تو جو عمر ابن العاص تھا تو ان کا یہ ڈیسیجن تھا کہ مسلمان جو ہے الیگزینڈریا کو اپنا کیپٹل بنائیں گے اور مسلمان جو ہیں یہاں پر رہیں گے۔ لیکن جب مسلمان ایجپٹ کو فتح کرتے ہیں اور پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا توجہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر دیتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کو جو ہے ڈس الاؤ کرتے ہیں، وہ ان کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ الیگزینڈریا کو یا بائبلونیا، وہاں پر جو ان کی اپنی سٹیز ہیں، ان کو آپ اپنا جو ہے وہ کیپٹل بنا دے، کیونکہ ان کی ایک پالیسیز تھی۔ ان کی پالیسیز یہ بھی تھی کہ جب مسلمان کسی ایریا کو فتح کرتے تھے تو ان کی پالیسیز یہ ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کو کسی سپریٹ کسی اور جگہ پر آباد کرے، اور وہاں کی جو اپنی پاپولیشن ہے ان سے مسلمانوں کو دور رکھے۔ اب یہ پالیسی اسی وجہ سے تھی کیونکہ وہ کوئی سوشل کرائسس کریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ مسلمانوں کا کوئی انفلوئنس ان پر ڈالنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ پالیسی تھی کہ جس ایریا کو ہم فتح کر رہے ہیں تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو اپنا کلچر ہے، تو ہم
مسلمان اس کو افیکٹ نہ کرے. سیکنڈلی جو عرب کا اپنا جو مذہب ہے، جو کلچر ہے، تاکہ وہ بھی افیکٹ نہ ہو. تو لہٰذا جب وہ ایریا کو فتح کرتے تھے تو وہ مسلمانوں کو ایک سپریٹ ایریا میں آباد کرتے تھے. جس طرح جب میں نے آپ کو بیٹل آف قادسیہ کو جب میں نے ڈسکس کیا، جس میں مسلمانوں نے جب عراق کو فتح کیا 636 میں، تو اس کے بعد میں نے آپ کو ایک سپریٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں نے جب اس ایریا کو فتح کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جو ہے کوفہ اور بصرہ 2 شہر بنائے، جو آج بھی عراق کے اندر ایک بہت مشہور شہر ہے دونوں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مسلمانوں نے جب عراق کو فتح کیا تو وہاں پر مسلمانوں کو ایک سپریٹ ایریا میں پاپولیٹ کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ شہر بنایا اور کوفہ شہر بنایا، اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں. یہ ان کے گیریزن اسٹیٹ تھے. تو ان کی یہ پالیسی تھی. اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس کے خلاف تھے کہ عمر ابن العاص بیبیلون کو یا الیگزینڈریا کو اپنا کیپٹل بنائے. اچھا، سیکنڈ ریزن یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ اجازت بھی نہیں دیتے تھے کہ آپ پرماننٹ سیٹل ہو جائے ایک ایریا پر. تو پرماننٹ سیٹلمنٹ کی اجازت بھی وہ نہیں دیتے تھے، اور یہ ان کی بیسٹ پالیسی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے جب تک یہ پالیسیز مسلمان امپلیمنٹ کر رہے تھے تو کوئی بغاوت نہیں تھی، کوئی ریبیلینس وغیرہ نہیں تھا. لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، جو کہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، جب وہ ان پالیسیز کو چینج کرتے ہیں تو پھر ایشوز جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. اچھا، تو ایجپٹ میں پھر اس طرح ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن العاص کو کہا کہ آپ الیگزینڈریا کو اپنا کیپٹل نہ بنائیں، اور آپ ایک ایسے ایریا کو ڈسکور کریں جو کہ مدینے کے قریب بھی ہو، تاکہ میں وزٹ آسانی سے کر سکوں، اور آپ باقی پاپولیشن سے کافی دور ہو، تاکہ آپ ان کو افیکٹ نہ کریں، ان کے لائف سٹائل کو آپ افیکٹ نہ کریں، ان کے مذہب کو افیکٹ نہ کریں. تو اسی وجہ سے، اور ایک ریزن یہ بھی تھا کہ الیگزینڈریا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کافی ایک رچ سٹی تھی، کافی فرٹائل لینڈ تھی وہاں پر. اسی وجہ سے چونکہ وہ رومن کا ایک بیس بھی تھا، تو وہاں پر بہت سارے تھیٹرز تھے، تقریباً 300-400 تھیٹرز تھے وہاں پر، پبلک باتھ تھے وہاں پر. ان کا جو لائف سٹائل ہے، جو آپ ان کے سیزنز وغیرہ اگر دیکھیں گے نیٹ فلیکس کے اوپر، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کا کس طرح لائف سٹائل تھا. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ان چیزوں وہاں پر رہے اور مسلمان ان چیزوں سے افیکٹ ہو، اور مسلمان جو سمپلسٹی وہ اڈاپٹ کرتے تھے تاکہ وہ چیز جو ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کرے. تو اسی وجہ سے پھر عمر ابن العاص نے جو فسطاط ایک ایریا کو ڈسکور کیا، جسے مسلمان فسطاط کہتے تھے، اور آج کے دور میں ہم اسے کہتے ہیں اولڈ کائرو. تو ایجپٹ میں اگر آپ وزٹ کریں گے تو وہاں پر ان کا جو کیپٹل ہے کائرو، تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے نیو کائرو جو فاطمائیڈ ڈائنیسٹی نے پھر بعد میں کریٹ کی، اور جو ایک وہاں پر اولڈ کائرو ہے. اولڈ کائرو ایون اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر جو عرب کے اولڈ ایریاز ہیں جن کو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، تو ان کے ریمیننٹس جو ریمینس ہے آج بھی وہاں پر اویلیبل ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے فسطاط سٹی بنائی، جسے آج ہم اولڈ کائرو کہتے ہیں. اور یہاں پر عمر ابن العاص جو ہے وہ یہاں پر پھر وہ اسٹیشن ہوئے، ان کے پاس ملٹری بھی تھی، اور وہ ایجپٹ کو یہاں سے پھر وہ مانیٹر کرتے تھے. اچھا، اگر ایڈمنسٹریشن کی بات کی جائے تو عمر ابن العاص جو تھے وہ گورنر تھے ایجپٹ کے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو گریک لینگویج تھا تو وہ بھی اسی طرح تھا. مسلمانوں نے لینگویج کو چینج نہیں کیا. جو عربک جو لینگویج ہے تو پھر وہ اسلامک اسٹیٹ میں ایک آفیشیل لینگویج اگر بنی تھی تو وہ پھر امیت کے ٹائم میں عبد المالک بن مروان، جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، تو ان کی ٹائم میں، ان کی دارالحکومت میں پھر عرب لینگویج جو ہے وہ ایک آفیشیل لینگویج ڈکلیئر ہوئی. تو اس کی مین ریزن بھی یہ تھی کیونکہ مسلمان جو تھے انہوں نے ان سارے ایریاز کو فتح تو کر لیا تھا، ایجپٹ کو، سیریا کو اور عراق وغیرہ کو، لیکن مسلمانوں کی تعداد کم تھی. اور اسی وجہ سے مسلمان اگر عرب لینگویج کو وہاں پر امپلیمنٹ کرتے بھی تو وہ پرپز لیس ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں وہاں پر زیادہ تر گریکس لینگویج تھا، پرشین لینگویج تھا. سو اسی وجہ سے ان کا ایجپٹ میں جو لینگویج تھا جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تو وہ گریک ہی تھا. اس کے علاوہ وہاں پر جو ایڈمنسٹریشن سسٹم تھا، جو ٹیکس کلیکشن وغیرہ کرتے تھے، ایڈمنسٹریشن وغیرہ تھا گریک کا، تو مسلمانوں نے اس سسٹم کو ہی وہاں پر رہنے دیا، انہوں نے اس میں کوئی چینجز نہیں کی. اور جو کاپٹک جو کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والے تھے تو زیادہ تر وہ ایڈمنسٹریشن کے اندر تھے، وہ
زیادہ تر ٹیکس کلیکشن کرتے تھے، تو مسلمانوں نے ان کو بھی وہی ڈیوٹی اسی طرح کرنے دیا جس طرح پہلے تھا۔ اچھا، ہر وہاں پر جو تھا ہر سٹی میں، ہر گاؤں میں وہاں پر اپنا ایک رجسٹر ہوتا تھا مسلمانوں کے ٹائم میں، اور اس رجسٹر میں وہ ٹیکس کلیکشن کا سارا ریکارڈ وہ لوگ سیو کرتے تھے۔ تو جب ٹیکس کلیکشن کا ٹائم آتا تھا تو عمر ابن العاص یا ان کی جو ملٹری ٹیم تھی وہ وہاں پر جاتے تھے، اور جو گریکس تھے یا جو کوپٹک تھے جن کی رسپانسبلٹی تھی ٹیکس کلیکشن، سو وہ سارے ایریا سے ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے اور وہ پھر مسلمانوں کے حوالے کرتے تھے۔ تو یہ وہاں پر ایک ایڈمنسٹریشن سسٹم تھا۔ اچھا، وہاں پر عمر ابن العاص کے ٹائم میں مسلمان یعنی جب رول کر رہے تھے تو وہاں پر اس طرح تھا کہ جو کوپٹک کرسچنس تھے جن کو آرتھوڈکس کرسچن پرسیکیوٹ کر رہے تھے، سائرس پرسیکیوٹ کر رہے تھے، جس کو ہیریکلیس نے وہاں پر اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ جو کوپٹک چرچ والے لوگ ہیں اس کو آپ کرش کریں۔ تو جب مسلمان یہاں پر آتے ہیں تو کوپٹک جو ہے وہ ایگزائل میں تھے، ان کے فالوورز بھی ایگزائل میں تھا، اور ان کا جو ہیڈ تھا بنجامن تو وہ بھی ایگزائل میں تھا۔ تو پھر یہاں وہ واپس آتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ٹائم میں وہاں پر پھر وہ کافی خوش تھے، کافی اچھا ٹائم تھا ان کا، اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ کافی اچھے ریلیشنز تھے، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو فریڈم کی اجازت بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر ان کی جو زمین تھے تو ان پر بھی مسلمانوں نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پالیسی تھی کہ جو لینڈ لارڈز ہے تو ان کی زمین ان کے پاس ہی رہے گا، آپ اس پر قبضہ نہیں کریں گے، آپ صرف ان پر جزیہ جو ہے وہ امپوز کریں گے، اور لینڈ ٹیکس جسے خزرج ٹیکس کہا جاتا ہے، خرچ ٹیکس، تو وہ آپ امپلیمنٹ کریں گے۔ تو جو ٹیکس وہ کلیکٹ کرتے تھے تقریباً 2 دینار پر ہیڈ وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لینڈ ٹیکس خرچ تو وہ بھی انہوں نے امپوز کیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر جب مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کیا تو جو آج کا جو سویس کینال ہے کافی مشہور ہے، جس پر پھر آئی تھنک کہ 20th سینچری میں وہاں پر ایک جنگ بھی ہوئی تھی 1956 میں، جب یہ برٹش کے انڈر کالونی تھی، تو اس پر گمال عبد الناصر جو ایجپٹ کے ہیڈ تھے تو انہوں نے ان کو ڈیفیٹ بھی کیا تھا اس جنگ میں۔ سویس کینال اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ سویس کینال اس ٹائم جو تھی یہ بند ہو چکی تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن العاص کو حکم دیا کہ آپ اس کو دوبارہ اس کی کھدائی سٹارٹ کریں۔ تو سویس کینال کی وہ دوبارہ کھدائی سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کو نیل جو ریور ہے، ڈیلٹا ہے، اس کو وہ کنیکٹ کرتے ہیں ریڈ سی کے ساتھ، اور پھر اس کے تھرو مسلمان جو ہے ایجپٹ سے جب وہ ایگریکلچر وغیرہ جو چیزیں ہوتی تھی تو پھر وہ مدینہ ٹرانسپورٹ کرتے تھے تھرو سویس کینال۔ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے آپ سب کے لیے۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ فسطاط کہ کس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجپٹ میں یہ سٹی اسٹیبلش کی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح عراق میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شہر بنائے تھے، ایک تھا کوفہ اور ایک تھا بصرہ۔ اسی طرح ایجپٹ میں بھی مسلمانوں نے یہ سٹی بنائی تھی۔ تو آج جو کائرو ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، اور وہ اس کے فاؤنڈر تھے۔ تھینک یو۔